بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام تر قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد سے پیدا نہیں فرمایا، لہٰذا اس نے تمام انسانوں کو نہ صرف آزادانہ طور پر صحیح اور غلط کے فیصلے کی صلاحیت بخشی، بلکہ انسانوں کو یہ اختیار بھی بخشا کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کریں۔ انسان کو عقل و شعور بھی عطا کیے گئے اور علم حاصل کرنے کی خواہش سے بھی نوازا گیا تاکہ وہ سیدھی راہ کا بہتر طور پر انتخاب کر سکے، اور اس میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ تمام دنیا اور اس کی ہر شے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی دنیا بھر کے ہم سب انسانوں ہی کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں اپنے پیدا کرنے والے اور ہر شے سے نوازنے والے کی پہچان کی صلاحیت بڑھ سکے، اور وہ اپنے خالق و مالک کی بہتر طور پر بندگی بجا لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامحدود علم و حکمت اور قدرت کاملہ کے سب ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی ہم سب دنیا بھر کے انسان اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنی اس دنیا کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام علوم سے نواز دیا جن کو ان کو زمین پر اپنے فرائض بندگی بجا لانے کے لیے ضرورت ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام اور اس کی بابت معلومات سے بھی پوری طرح آگاہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زبان بھی سکھائی، بولنے کا طریقہ بھی بتایا اور دوسروں سے بات چیت کرنے کی تربیت سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عقل و فہم اور شعور سے بھی نوازا جو اس سے قبل فرشتوں تک کو نہیں بخشے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم و فہم، شعور و عقل بخشے، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے جس سے کام لے کر دنیا بھر کے انسان اور ہر زمانے اور ہر مقام پر حق و ناحق اور صحیح و غلط، صراط مستقیم اور گمراہی میں تمیز کر سکے، اور ان کے لیے سیدھے راستے پر چلنے میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہ رہے۔ ان سب کاموں اور تعلیمات سے حضرت آدم علیہ السلام کو دراصل ہمارے کرۂ ارض پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ جب وہ زمین پر اتاریں تو وہ اپنے فرائض ادا کر سکیں جن کے لیے انہیں تخلیق فرمایا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء سے اور ان کے ناموں سے بھی آگاہ فرما دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ زمین پر اتارے گئے تھے، مگر وہ اس پورے سیارے پر واحد انسان تھے اور بالکل تنہا۔